بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ بڑھ کے مارنا آسان ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کہنے کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کریں اور یہ قانون سازی کریں۔ علیمہ خان اب سے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ قانون سازی کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکے۔ ویسے دنیا جہان میں یہ دنیا کا واحد کام ہوگا جہاں پہ وقت کے منصف کو ریلیف دینے کے لیے لوگوں کو اٹھا لیا جائے، جو الزام لگ رہا ہے۔ ورنہ دنیا جہان میں کسی کو اٹھایا جائے تو وقت کا منصف اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے، لیکن قاضی صاحب انسانی حقوق کی یادگار تعمیر کروا رہے ہیں، اور قاضی صاحب نے اور سکندر سلطان راجہ نے کبھی مایوس نہیں کیا، اور عمران خان تو کہتے ہیں وہ سلپ میں کھڑے ہیں تاکہ معاملہ آگے نہ جائے۔ اب جو بڑھ کے مارنے والے ہیں ہوا ان کی نکلی ہوئی ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے تھے جی نمبر ہمارے پاس پورا ہے، ہم کمفرٹ زون میں ہیں، ہم آئینی ترمیم لے کے آئیں گے، اور اطلاعات یہی ہے کہ یہ ووٹنگ کل کروائیں گے۔ اور میں نے آپ کو رات بتا دیا تھا کہ وزیر اعظم آفس سے ارکان کو اس سلسلے میں کوئی ضروری آج کے شرکت کے حوالے سے نہیں کہا گیا، جس کا غالب امکان یہ ہے کہ آج آئینی ترمیم کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوگی، کل زیادہ امکان ہے۔ اب میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے جو غیر سرکاری ترجمان ہے وہ کیا کہتے ہیں، چاپلوسی میں کمال کرنے والے صالح ظافر صاحب جو جنگ اخبار میں لکھتے ہیں، وہ تو فرما رہے ہیں کہ جناب 41 میں سے 5 آزاد ارکان کھل کر حمایت میں ووٹ دیں گے۔ یعنی وہ 41 آزاد اس طریقے سے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ آزاد ہے اور آزاد کو موقع دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے باقی فیصلے کو آپ نہیں مانتے، آزاد والی بات تک مانتے ہیں، تو یہ تو سپریم کورٹ اڑا دے گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ اب اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ قائد محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی موجود ہوں گے، اور چلیں میاں صاحب بھی اپنا کچھ تو کریں۔ اور حمزہ شہباز شریف جو بیرون ملک گئے ہوئے تھے وہ بھی آج ان کے وطن واپس پہنچنے سے متعلق بتایا گیا۔ لیکن اس سب کے بیچ میں ہوا یہ کہ وہ حکومت جو بڑھ کے مارتی ہے وہ رات بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے ہوئے تھے۔ رات کو پی ٹی آئی کی ملاقات طے تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جس میں بیرسٹر گور تھے، اسد کیسر تھے اور دیگر لوگ تھے۔ تو وہ جب روانہ ہونے لگے، نکلنے لگے، تو انہوں نے وہاں کال ملائی، ان سے یہ پوچھا کہ ہم آ رہے ہیں، تو انہیں کہا کہ نہیں اب ابھی نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا وفد آیا ہوا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ حکومت کا وفد کون ہے۔ نئی مشر بٹ صاحب نے آج خبر بریک کی کہ جو رات کو مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترمیم کے اوپر منانے کے لیے حکومت نے اپنی کوششیں کی ہیں، اور رات گیا جو حکومت کا وفد ہے اس نے مولانا سے ملاقات کی ہے، اور وفد نے کہا کہ ہم آپ کی جو تجویز ہے اس کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ اور مولانا نے ایکسٹینشن کے اوپر اپنا موقف وہی دہرایا جو وہ پہلے بات کر رہے تھے کہ ایکسٹینشن کسی بھی ادارے کی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ اہلیت اور پینل کی تجویز پر مشاورت کریں تاکہ صرف سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر آپ وہ جو تعیناتی ہے وہ نہ کریں۔ تو آج اجلاس تو خیر 3 بجے ہے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا 4 بجے، تو یہ تو کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوگا اور کیا کچھ ہوگا، تو پتہ تو چل جائے گا۔ نمبر گورنمنٹ کے پاس پورا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ فرما رہے تھے جی ہم نے ملک کا سوچنا ہے، ذاتی مفاد کریں۔ حضور باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں، لیکن باتیں خوبصورت اتنی زیادہ ہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ کیسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیا نیب ترامیم قومی مفاد میں کی گئی یا ذاتی مفاد میں کی گئی؟ ذاتی مفاد میں تھی، حکمران طبقے کا مسئلہ تھا۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک خبر سما نیوز کی دے دیتا ہوں۔ اب سما نیوز حکومت کے وزیر کا چینل ہے۔ علیم خان جو پہلے تحریک انصاف میں تھے، پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، تو اب شہباز شریف کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں سما والے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کراچی میں کار چوری، ڈکیتی، جعلی کاغذات
اور دیگر 35 مقدمات میں نامزد رہنے والے ایک شخص کو پارلیمانی سیکرٹری برائے پیٹرولیم مقرر کر دیا ہے، اور ان پر چھینی گئی گاڑیوں کا رینٹ اے کار چلانے کا بھی الزام ہے۔ اور اب اس شخص کو اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کو ذمہ داری دی ہے، پارلیمانی سیکرٹری بنایا ہے۔ تو حضور یہ ہے آپ کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں میرٹ، یا آپ جو ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ دوسری خبر سنیے، آج شہباز رانا صاحب نے ایکسپریس ٹرائبیون کے اندر خبر دی ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لون ایٹ ہائیسٹ ریٹ۔ اب وہ کیا ہائیسٹ ریٹ ہے؟ ملکی تاریخ کا سب سے مہنگا قرضہ لیا ہے شہباز شریف نے۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے $600 ملین کا جو قرض ہے وہ 11% کی شرح سود کے اوپر لیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اسی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے اپنے دور حکومت میں جو قرضہ لیا، ایک بار 2.4% کے اوپر لیا، ایک بار 3.2% کے اوپر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف نے 3.25% کے اوپر جو لیا، آپ نے اس سے 3 گنا زیادہ 11% کے اوپر لیا، لیکن آپ پھر بھی کہیں گے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے مہان اور وہ موجود ہیں، اور آپ دھیان کہاں پہ ہے؟ کل انہوں نے عمران خان کے اوپر وہ اطلاعات آئیں جی بغاوت کا ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے کہ عمران خان کی ٹویٹر یا ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے۔ تو کل ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ گئی اور وہ گھنٹے سے زیادہ انتظار کرتے رہے، اور عمران خان جو ہیں وہ ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے وکلا موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی میں تفتیش میں شامل ہوں گا، اور جس کے بعد جو 4 رکنی ٹیم ہے وہ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد واپس لوٹ گئی، اور وہ اس سلسلے میں بات نہیں بن سکی۔ اچھا، اس کے بعد جج صاحب کے جانے کی بات ذرا سن لیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ریمانڈ دیا گیا، اور ریمانڈ کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا، اور کہا جی آپ نے غلط دیا تھا۔ تو اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا، جب جوڈیشل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ضمانت ہونا ہوتی ہے۔ تو ان کی ضمانت کی آج درخواستوں کے اوپر سماعت کا معاملہ تھا۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے نا، مثلا کیس ہے 2 لوگوں کا، تو جی اس پارٹی کا وکیل نہیں ہے، تو یہ حربہ ہوتا ہے ٹائم لینے کا، دوسری پارٹی کو خراب کرنے کا۔ تو اب پاکستان میں تحریک انصاف کے معاملات میں یہ نہیں ہوتا کہ وکیل نہیں ہے، شاید وکیل بھی کس دن نہ ہوتا ہو، لیکن جج صاحب ہی نہیں ہوتے تاکہ کیس لگے ہی نہ، سنا ہی نہ جائے، فیصلہ ہی نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، خوش گمان ہی رہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ جج صاحب کوئی اپنی کوئی مجبوری ہوگی، فیملی کام ہو سکتا ہے، کوئی ذاتی کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جج صاحب چھٹی پہ گئے ہیں یا بھیجے گئے، لیکن جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے سامنے کیس تھا، وہ چھٹی کے اوپر چلے گئے ہیں، اور دوسرے جج طاہر عباس سپرا ہیں وہ جیل ٹرائل پہ ہیں، اور اے ٹی سی میں 2 ہی جج ہیں۔ تو اب انتظار یہ ہے کہ کسی تیسرے ڈیوٹی جج کے پاس کیس جائے گا، یا پھر طاہر عباس سپرا صاحب جو جیل گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا، یا یہ معاملہ لٹک کر پیر کے اوپر چلا جائے گا، یعنی جج صاحب کی وجہ سے ایک جو کیس ہے اس کی سماعت نہیں ہو پا رہی۔ اب اگلی بات، خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی نے 4 روز اچھا بھلا ایک سیشن کیا ہے، تقریریں بھی کی، قراردادیں بھی منظور کی، اور کھل کے بولے ہیں۔ تو انہوں نے 4 روز کھل کے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا ڈوز دینا، ڈوز دینے کے بعد 5 روز کا وقفہ کر دیا ہے، اور فی الحال اجلاس کو ایڈجرن کر دیا گیا ہے، اور آئندہ اجلاس جو ہے 19 ستمبر کو ہوگا، اور امید ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والی تقریروں کے اوپر جب عمران خان کی ایکس یا ٹویٹر پوسٹ کے اوپر کیس کر سکتے ہیں، آپ تو اسمبلی کی اس تقریر کے اوپر مقدمہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر تو ہر چیز کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے۔ تو جب تک اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔